سعودی عرب میں جو دارالحکومت ریاض ہے وہاں امریکی ایمبیسی کے اوپر دھماکہ ہوا ہے بڑا خوفناک، اور اس کے مناظر جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے خبر، کچھ اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی لیکن یہ دھماکہ رپورٹ ہوا ہے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ امریکی وزیر جنگ، اس کا نام پہلے وزیر دفاع ہوتا تھا، وزارت دفاع تھی، وزارت جنگ اس کو کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد. ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کچھ شاید الگ تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلدی ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں ایران کے اوپر. اور دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کچھ بہت بڑا کرنا پڑے گا اور اس لڑائی کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کی توقعات کے بالکل الٹا چلا گیا کام. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا باقی لوگوں کی طرح کہ زمین پہ ہم نے فوجیں نہیں بھیجنی. ہم زمین پہ فوج بھیج سکتے ہیں، زمینی فوج اتار سکتے ہیں ایران کے اندر. اور ایرانی تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی فوج ان کے ہتھے چڑھے اور وہاں زمین پہ کوئی فوج اسی طرح آ جائے جیسے عراق میں یا افغانستان میں آئی تھی، تو ان کو لگ پتہ جائے گا. امریکی جرنیل خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں شکست ہوئی افغانستان کے اندر. ہم 20 سال تک لڑتے رہے اور اس کے بعد حکومت واپس انہی لوگوں نے لے لی جن کے ساتھ ہم 20 سال تک لڑتے رہے. تو وہاں پہ ایک شکست ہوئی تھی، ہم رجیم بھی بدل نہیں سکے وہاں پہ. تو اسی طرح ایران کے اندر یہ کیسے جیت جائیں گے؟ ایران کی بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ بہت سخت لوگ ہیں اور وہ تو بدلے کی بات کر رہے ہیں ان کے لوگ. یعنی اگر آپ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں موازنہ کرنا چاہیں، بہادری کا فرق آپ کرنا چاہیں، تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے جتنے اسرائیلی شہری ہیں وہ بنکروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، نیچے تہہ خانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. جتنے ایرانی شہری ہیں وہ شہروں کے اندر باہر نکل کے پھر رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں رات کے اندھیرے میں، دن کی روشنی میں وہ سڑکوں کے اوپر اجتماع کر رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں لوگ. وہ کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ خامنائی کے شہادت کے بعد لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں. تو ایرانی دلیر قوم ہے، ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اسرائیلی جو ہیں وہ اب بزدلی دکھا رہے ہیں، ان کے پاس سہولتیں بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ آسان پسند ہو گئے ہیں، ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، آسائشوں والی زندگی ہے. تو وہ سارے بنکروں میں چلے جاتے ہیں، وہ لڑنے میں بلیو نہیں کرتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حصے کی لڑائی کوئی اور لڑے. اب ایران نے کیا کیا؟ ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. ایران نے اسرائیل کو تختہ مشق بنا لیا. اسرائیلی شہروں کے اوپر وہ ایسے بم مارتا ہے جیسے بارش کر رہا ہے بموں کی، اور چھوٹے اور بڑے میزائل ایران استعمال کر رہا ہے. پھر میزائلوں کی تعداد بھی ان کی بہت زیادہ ہے، اس بارے میں کوئی رپورٹیں بھی آ گئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو ایران نے ایک اور دعویٰ کیا کہ جو ابراہم لنکن طیارہ بردار ایک شپ ہے، بہت بڑا بحری جہاز ہے، بیڑا ہے امریکہ کا، وہ اس خطے سے دور بھاگ رہا ہے اور وہ یہاں سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کی حدود سے وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. اور ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت قیمتی ہے، اس کے اوپر ان کے طیارے بھی ہیں، اس کے اوپر ان کی بڑا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. اگر وہ تباہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دنیا کو جن اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے سے امریکہ دباتا ہے ان میں ایک بحری بیڑا یہ بھی ہے. تو ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس خطے سے بھاگ رہا ہے. دوسرا ایران کا دعویٰ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے امریکن فوجی مارے ہیں، جبکہ امریکنز نے اب اعتراف کیا ہے کہ 6 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اور 20 کے قریب ان کے فوجی زخمی ہوئے ہیں. یہ امریکن اعتراف ہے. اب دیکھیں دونوں طرف سے چیزوں کو ایگزیجریٹ تو کیا جاتا ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے. ایران امریکن فوجیوں کی ہلاکتیں زیادہ بتائے گا اور امریکہ کم بتائے گا، یہ تو ہوگا. لیکن میں آپ کے سامنے سچویشن پھر بھی رکھ رہا ہوں. چین نے اور روس نے ایران کی مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا جی ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنی خود مختاری کا دفاع کرے، اور وہ ہر لحاظ سے ساتھ ہیں ایران کے. انہوں نے کہا جی بھرپور حمایت کی ہم یقین دہانی کرواتے ہیں. یہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اندر رابطہ ہوا ہے. چین نے امریکہ اور اسرائیل کی کھل کر مذمت بھی کر دی ہے اور لڑائی پھیلنے کے خدشے کا اظہار بھی کیا، اور یہی بات رشیا نے بھی کی ہے. رشیا نے نہ صرف ایران کا ساتھ دیا بلکہ یہ کہا کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں جو امریکہ نے اور اسرائیل نے کی ہے، بلکہ ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں اور ایران کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں. روس نے بھی وہی کہا. لیکن اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس کے ایک اہم عہدیدار ہیں اور پیوٹن کے بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت قریبی ساتھی ہیں، دمتری میدویدیو، یہ ان کا نام ہے. ان کے نام بھی لینا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے کوئی نام ہے لیکن دمتری پہلا ورڈ ہے ان کا، اور بڑے اہم عہدیدار ہیں رشیا کے. انہوں نے خبردار کیا ہے اور یہ وارننگ جاری کی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رکتے تو یقینی طور پہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے، یعنی ایک عالمی جنگ لگ سکتی ہے. اور یہ پیوٹن کے بہت قریبی ساتھی ہیں. انہوں نے کہا امریکہ نے خود کو اور دنیا کو ایک رسک میں ڈال دیا ہے. یہ جو امریکہ نے کیا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب امریکہ بھی رسک میں ہے اور دنیا بھی رسک میں ہے. دا اکانومسٹ نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور یہ بات رشیا کی ٹھیک ہے، چائنا بھی ٹھیک بات کر رہا ہے کہ امریکہ نے عجیب و غریب پنگا لے لیا
یہ لڑائی پھیل سکتی ہے۔ دا اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ بہت امکان ہے کہ جنگ امریکہ ہار جائے گا، اور ماضی میں باراک اوباما پر اسی بارے میں تنقید کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیسے اپنے فوجیوں کو اس ہلاکت میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا باراک اوباما کو کہ یہ اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایران کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ اور پرابلم پیچھے دو بتائے جا رہے ہیں، ایک تو مڈ ٹرم الیکشن جو آ رہا ہے امریکہ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ امپیچمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور انہوں نے خود کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اگر میں یہ مڈ ٹرم ہار گیا تو میری امپیچمنٹ پکی ہے۔ دوسرا جو ایپسٹین فائل ہے، جس کے بارے میں ہمیں موقع نہیں ملا بات کرنے کا کیونکہ پاکستان میں اتنے حالات خراب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتیوں کے معاملات ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، اور وہ بہت بری طرح پھنس رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہڑبڑا کے اسرائیل کے کہنے کے اوپر اٹیک کر دیا ایران پہ، اور وہاں پہ وہ پھنس گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ 2-4 دن میں وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے، لیکن وہ اہداف سے لگاتار دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک بڑی اہم خبر دی ہے، اور ان کی خبر کے مطابق یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ارکان اور پینٹاگون میں ایران کے تنازع کو قابو سے باہر جانے کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ ایران سے جنگ چند ہفتوں تک طول پکڑ سکتی ہے۔ طویل لڑائی سے امریکہ کے فضائی دفاعی ذخائر ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک آنے والے میزائل کو روکنے کے لیے عام طور پر 2 سے 3 انٹرسیپٹرز درکار ہوتے ہیں۔ یہ انٹرسیپٹرز وہ میزائل ہوتے ہیں جو آنے والے میزائل کو یا آنے والے ڈرون اٹیک کو یہ اس کو روکتے ہیں، اور یہ ایک کو روکنے کے لیے 2-3 جو ہے وہ ہوا میں جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ فرق چیک کریں کہ فرق کتنا زیادہ ہے۔ جو ایرانی میزائل ہے نا، اور یہ برطانوی رپورٹ ہے کہ ایرانی میزائل جو ہے یا ان کا جو ڈرون ہے جو آگے اٹیک کرتا ہے وہ $35,000 کا ایک پڑتا ہے ایران کو، مگر اسے روکنے والا جو انٹرسیپٹر ہے وہ $4 ملین کا میزائل ہے، ایک $4 ملین کا ہے، تو 100 گنا سے زیادہ مہنگا ہے۔ یعنی دگنا ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا 100 گنا، یہ اتنا زیادہ مہنگا ہے اس کو روکنا، تو اس کی کاسٹ کا بہت زیادہ فرق ہے، اور پھر بعض اوقات وہ ایک نہیں 2-2 3-3 استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بہت کم خرچ میں ایران اس لڑائی کو بہت لمبا لے جا سکتا ہے۔ مارکو روبیو کی بھی ایک ویڈیو اسی بارے میں وائرل ہوئی ہے۔ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ ایران ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے 100 سے زیادہ میزائل تیار کرتا ہے، جبکہ اتنے ہی عرصے میں 6 سے 7 انٹرسیپٹر تیار ہو سکتے ہیں، تو یہ تو موازنہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی انٹرسیپٹر جو ہے اس کی ٹیکنالوجی بڑی اس کی پیچیدہ ہے، وہ 6 سے 7 تیار ہوتے ہیں، وہ ادھر 100 کے قریب جو ہے وہ حملہ کرنے والے میزائل یا اس سے زیادہ تیار کر دیتا ہے، تو یہاں پہ مقابلہ نہیں ہے۔ اور امریکہ دیکھیں کتنے انٹرسیپٹر استعمال کر سکتا ہے، اگر ان کے پاس یہ لامحدود ہوتے یا بہت بڑی مقدار میں یا تعداد میں امریکہ کے پاس ہوتے تو امریکہ خلیجی ممالک کو ضرور بچاتا، یعنی سعودی عرب کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا، قطر کو یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا۔